رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے دائرے میں وہ آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، بہت بڑے ولی اللہ درویش جن کا تعارف، جن کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے، تعارف کا محتاج نہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اس مبارک 6 رجب المرجب کو آتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تبلیغ کرتے کرتے، سفر کرتے کرتے ایک شہر جس کا نام تھا، اس شہر کا نام تھا باغ بہارا، بعض روایات میں آتا ہے باغ بہارا اور بعض روایات میں آتا ہے علاقہ سبزوار باغ بہارا، 2 روایتیں ہیں۔ علاقہ سبزوار باغ بہارا میں وہ تشریف لائے تو اس سبزوار جو شہر تھا اس کا ایک باغ تھا، اور اس باغ کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ اس میں سوائے اس باغ کے حاکم اور اس کے سپاہیوں کے علاوہ کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس باغ کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا شیخ یادگار محمد، وہ اس باغ میں آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ میرے دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ اس جگہ پہ ڈیرا لگا لیا، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی سفر سے آتے تو راستے میں کسی نہ کسی جنگل سے شکار کر کے آتے، اور وہ شکار آ کر کسی مقام پر بیٹھ کے اس کو بھون کر روسٹ کر کے کھا لیا کرتے اور مریدوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ ایک ہرن کو شکار کر کے لائے اور اس باغ میں ٹھہرے، اس باغ میں ٹھہر کے آپ نے اس کو روسٹ کیا، بھون لیا۔ ابھی وہ شکار تیار ہی ہو رہا تھا کہ یادگار محمد جو اس وقت کا حاکم تھا، شیخ یادگار محمد، اس کے سپاہی آ گئے۔ انہوں نے کہا اے بابا جی، آپ نے ادھر کیوں ڈیرا لگایا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں یہ باغ کس کا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا کس کا ہے۔ فرمایا ادھر سے فوراً چلے جائیے، کیونکہ اس باغ کا جو حاکم ہے وہ بڑا ظالم ہے، اس کا نام شیخ یادگار محمد ہے، وہ رافضی ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، بالخصوص ابو بکر و عمر کا گستاخ ہے، اور گستاخیاں بھی کرتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا۔ یہ نہ ہو وہ اپنے جلال میں کوئی ایسا حکم دے دے اور آپ کی عزت خاک میں مل جائے، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا اس کو آنے دو، ہم بھی یہیں بیٹھے رہیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ادھر ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی لنگر تیار ہو رہا تھا، وہ شکار والا لنگر تیار ہو رہا تھا، مرید اپنی تیاری میں تھے۔ ادھر یادگار محمد تشریف لے آیا، حاکم وقت تشریف لے آیا، اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دور ایک بابا بیٹھا ہے اور اس کے مرید کچھ کھانا پانا پکا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کون لوگ آ گئے؟ تو شیخ یادگار محمد گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھوڑے کو ایڑی مار کے آپ کے قریب آ گیا، آپ کو آ کے کہتا ہے بابا تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ میرا باغ ہے، یہ سارا علاقہ میرا ہے، میرا نام شیخ یادگار محمد ہے، میں اس باغ کا مالک ہوں، اور اس علاقے میں صرف میرا حکم چلتا ہے، اور تو بغیر میری اجازت کے ادھر کیوں جلوہ گر ہو گیا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ زمین پر جلوہ فروز تھے۔ آپ نے فرمایا او یادگار، تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یادگار محمد نے کہا کہ میں ایک عالم بھی ہوں اور ایک بہت بڑا حاکم بھی ہوں، بادشاہ وطن بھی ہوں، اس علاقے کا حکمران بھی ہوں، اور میرا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ فقیر ٹھہرے، میں حاکم ہوں، میرے پاس عہدے ہیں، میرے پاس شہرت ہے، شان و شوکت ہے، جاہ و جلال ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، آپ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے معمولی سے فقیر ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو حاکم ہے تو ہم بھی کسی کی طرف سے حکومت لے کر آئے ہیں، ہمیں بھی کسی نے حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے حاکم بنا کے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا شیخ یادگار محمد یاد رکھ، اگر تو حاکم دنیا ہے تو ہم حاکم دین بن کے آئے، اگر تجھے یہ حکومت ملی ہے تو ہمیں مصطفیٰ کریم نے مدینے سے یہ حکم دیا ہے، ہم مدینے والے کے حکمران بن کے آئے ہیں، ان کی طرف سے آئے ہیں۔ شیخ یادگار محمد کہنے لگا کہ
کہ میरी हुकूमत देख लें कि जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे आपको मेरे मातहत सिपाही नजर आएंगे, जिसको मैं जो हुक्म दे दूं वो फौरन पूरा करने को तैयार होता है। आप अपनी हुकूमत का कोई जलवा तो दिखाएं, कोई नजारा तो दिखाएं अपनी हुकूमत का। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा मेरी हुकूमत का नजारा देखना चाहता है? आपने एक निगाह फैज डाली, वो हाजा जो बना हुआ था शेख दीदार यादगार, वो अपने घोड़े से गिरकर जमीन पर आ गया। मुरीदों ने उठाने की कोशिश की तो आपने फरमाया, छोड़ दो, ये जिस्म और रूह की ताकत का मुनाजरा हो रहा है। जिस्म और रूह की ताकत आपस में मिल रहे हैं, छोड़ दो, अभी देखो इसने हमारी ताकत को चैलेंज किया है, देखो अब क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी, यादगार मोहम्मद उठा और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर गया। कदमों में गिर के कहता है, हुजूर मैं आपका बैत होना चाहता हूँ। आपने फरमाया, हम तुझे जरूर बैत करेंगे, जरूर व जरूर बैत करेंगे, पर हमने सुन रखा है तू सहाबा का गुस्ताख है, राफदी है, तू हजरत अबू बकर और उमर का मुनाफिक है, तुझे पहले तौबा करनी पड़ेगी, फिर हम तुझे बैत भी कर लेंगे। उसने तौबा की और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का बैत हो गया। जब बैत हुआ तो आप फरमाते हैं कि उस वक्त आपने खाना जो तैयार हो रहा था वो खाना तनावल फरमाया, वजू किया, नमाज अदा फरमाई। वो यादगार मोहम्मद अभी वहां से गया नहीं था। आपने फरमाया, जा यादगार मोहम्मद अब चला जा, अपने घर को जा, हम अपने घर को जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं। उसने कहा, कौन सा घर, कौन सा बाग, कौन सी हुकूमत? अब ना मैं किसी बाग को जानता हूँ, ना किसी घर को जानता हूँ, ना किसी हुकूमत का मैं कोई हुक्मरान हूँ। अगर मैं हूँ तो सिर्फ आपका गुलाम हूँ, अगर मैं हूँ तो सिर्फ आपका गुलाम हूँ। अब मुझे बाग नहीं चाहिए, अब मुझे बहारें नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आपकी सोहबत चाहिए। हजूर आफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाग बहारा ते गुलजारा दिल यारा किसका यार मिलन दुख जान हजारा, मैं शुक्र करा लखवारी। फरमाया, आप मुझे बाग न दिखाएं, आप मुझे हुकूमत न दिखाएं, आप मुझे साथ ले चले। और तारीख में आता है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां से चले तो वो मुरीद बन के आपके साथ चला, और आज उसकी कब्र हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अहाते में मौजूद है। सारी जिंदगी, अपनी सारी जिंदगी उसने वक्फ कर दी ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों। किसी ने उससे पूछा था, और यादगार मोहम्मद तू इतना बड़ा